السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی سوری فار لیٹ ویڈیو بنانے کا۔ کافی سارے اسٹوڈینٹس کہہ رہے تھے کہ سر ویڈیو بنا دیں، کیونکہ اس کا پیپر 2 یا 3 تاریخ کو اس کا پیپر ہے 8605 کا۔ تو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں، اور یہ اوپر نمبر دیا گیا واٹس ایپ نمبر، آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو تو اس نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی کورس کی آپ نے یہ ویڈیو بنوانی ہو تو آپ لوگ یہاں سے رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ٹوٹل جو ہے، اب دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، یونٹ ہے 9۔ ہم نے کوئی سے یونٹ ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں 5۔ تو پہلا یونٹ تو ہے یہ آپ سلیکٹ کر لیں، نظم و نسق کا تصور جو ہے، ایجوکیشنل مینجمنٹ جو ہے، ڈسپلن وغیرہ۔ اور اس کے بعد دوسرا 30 سے 47 17 پیج کا ہے، تو اس سے بھی آپ سلیکٹ کر لیں، تعلیمی انتظام کا تصور کیا ہوتا ہے۔ تیسرا سپرویژن کا تصور، یہ بھی کر لیں، 46 سے 65 تک ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے تعلیمی منصوبہ بندی، اس کو چھوڑ دیں۔ پانچواں جو یونٹ ہے یہ کر لیں، نظم و ضبط، مدرسہ کمرہ جماعت کا انصرام۔ اور اس کے بعد چھٹا جو ہے یہ بھی کر لیں، وسائل کا انصرام کیا ہوتا ہے۔ اور ساتواں بھی کر لیں، بس یہ کر لیں، ان میں سے یہ 8واں 9واں اور چوتھا یہ 3 یونٹ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں آگے، تو یہاں بھی لازمی نہیں کہ سارے کا سارا یونٹ کرنا ہے، اس میں سے کچھ سوال کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پہلا کویسچن جو ہے میننگ، نیچر، امپورٹینس اینڈ اسکوپ آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، اس کو تو جی آپ نے لازمی کر لینا ہے کہ انہی میں سے پہلے تو نا سب سے پہلے انہی میں سے ہی آتا ہوتا ہے، یہی پہلا کویسچن جو ہے زیادہ سے زیادہ اسی کو وہ دیتے ہیں۔ اگر اسے چینج کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، اپروچز آف ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن، اپروچز کو چھوڑ دیں، اپروچز کچھ بھی نہیں آتی۔ سائنٹیفک اپروچ ہے، کچھ بھی نہیں آنا۔ سپرویژن ہے، یا دوسرا انتظامی پرنسپلز آف ایڈمنسٹریٹو اپروچ، اس کو بھی نہیں آنا، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد تعلیمی بیسک پرنسپل آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3، میننگ اینڈ اسپرٹ آف اسلامک ایڈمنسٹریشن، کویسچن نمبر 1 اینڈ کویسچن نمبر 3۔ بس یہ دو کویسچن، اسلامیہ تو ہر ایک کو آتا ہے کہ کیا کیا اسلام میں ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں، پہلے تو قرآن سے دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حدیث سے دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اجماع میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں لاسٹ جو ہے تیسرا آنسر اجماع، اور چوتھا قیاس۔ یہ 4 سطحیں اسی پر آتے ہیں۔ اس کے پرنسپلز بھی آ سکتے ہیں، وہ اسی میں شامل ہو جائے گا۔ اور اسلامی ڈائنامک آف اسلامک ماڈل، یہ بھی اسی میں شامل ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، وہ نہیں اسی کی نہیں کہ وہ بتائی گئی ہیں، ذمہ داری بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ 2 اس کے سوال ہیں۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 2 میں آ جائیں کہ میننگ اینڈ بیسک ایلیمنٹس آف مینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس پہلے کویسچن کو دیکھ لیں، اس میں یہ 7 اسی میں شامل ہے۔ ریلیشن شپ امنگ آرگنائزیشن ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کیا چیز ہوتا ہے، کویسچن نمبر 1 جو ہے آپ اس کو لازمی کریں۔ فیول کا کردار جو ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، یہ اسی میں شامل ہے، کویسچن نمبر 1 میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 2 جو ہے کانسیپٹ آف میننگ بارڈر سینس، اس کو چھوڑ دیں، یہ بارڈر سینس والا اتنا خاص نہیں آتا ہوتا۔ وہی کویسچن نمبر 1 جو ہے اس کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اسکول پرنسپل آف اسکول مینجمنٹ، یہ بھی اسی میں شامل ہے، بارڈرز میں۔ اصول پلاننگ پرنسپلز کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اور اس کے بعد کویسچن جو آتا ہے نیکسٹ، بس یہ 2 ہی کویسچن تھا۔ پہلا کویسچن جو ہے نا اسے ہی کر لیجئے، بس وہی کافی ہے۔ دوسرا اگر دیکھنا بھی ہے اس میں تو پھر یہ پرنسپل آف اسکول مینجمنٹ، اور یہ آگے پلاننگ پرنسپل جو ہے اس کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ آتے ہیں یونٹ نمبر 3، یہ تو لازمی کریں، یہ بڑا مزیدار ہے، اور میں نے اس کو تو خاص طور پہ کرتا تھا۔ سپرویژن، میننگ آف سپرویژن کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ 4-5 تعریفیں دی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ تعریف کر لیں۔ اور سپرویژن اور سپرویژن ایڈمنسٹریشن میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ بھی اسی شامل ہے، اسے بھی دیکھ لیجیے۔ ہم نے نگرانی کیسے کرنی ہوتی ہے، تو نگران کو کیسا ہونا چاہیے، تخلیقی ہونا چاہیے، سپرویژن احتیاطی ہونا چاہیے، سائنٹیفک ہونا چاہیے، اتھارٹی ہونا چاہیے، جمہوری قسم کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد کویسچن نمبر 2 اس کا آتا ہے نیچر کریکٹر اسٹیٹکس آف سپرویژن، یہ بھی کر لیجیے۔ یہ 2 سوال ہیں،
بس انہی کو کر لیں، آپ کے لیے یہ کافی ہیں۔ اور تیسرا سوال، سپرویژن کا مدعا بیان کرنا ہے نہیں کرنا، اور مؤثر نگرانی خصوصیات ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے نگرانی کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں۔ بس وہی پہلے 2 سوال کرنے کافی ہے۔ یونٹ نمبر 4 آپ چھوڑ دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یونٹ نمبر 5 میں آ جاتے ہیں۔ یونٹ نمبر 4 کو ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یونٹ نمبر 5 آ گیا۔ میننگ آف پرپز آف اسکول ڈسپلن، یہ کریں لازمی، پہلا کوشچن تو ہر لازمی کرتے ہیں۔ اور یہ ضبط مدرسہ کے لیے تجاویز، ہمارا ٹائم جو میں نے پیپر دیا تھا لاسٹ ٹائم جو ہے وہ یہی پیپر آئے ہوئے تھے، لاسٹ مراد جب میں نے پیپر دیے تھے۔ اسکول ڈسپلن اینڈ گائیڈنس پروگرام جو ہوتے ہیں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میننگ اینڈ کلاس روم مینرس مینجمنٹ، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ بس یہ 2 ہی سوال ہیں اس میں، اس کے پرنسپل کے اصول دیے ہوئے ہیں، طالب علموں کے ساتھ کیسے رہیں آپ، ان کے ڈیلی بیسس پر یہ جو کام کرتے ہیں نا، یہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے، کوئی ان میں سے کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا۔ گستاخ طلباء کیسے ہوتے ہیں اور ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، بس یہ 2 سوال کر لیں، پہلا اور یہ دوسرا سوال۔ اس کے بعد کرائٹیریا اسٹوڈنٹ کلاسیفیکیشن کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو دیا ہوا ہے وہ ہے فزیولوجیکل فیکٹرز آف کلاسیفیکیشن، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلا دوسرا سوال کافی ہے۔ اور یونٹ نمبر 6 یہ کر لیں، فزیکل ریسورسز ہمارے پاس کیا ہیں، اسکول کی عمارت ہے، عمارت کیسے تعمیر کی جاتی ہے، نقشہ کیا ہوتا ہے، کمرے کیسے بنائے جاتے ہیں، تدریسی کمرے کیسے ہوتے ہیں، اسٹاف روم کیا ہوتا ہے، اسٹور روم، مسجد، بیت الخلاء، ہاسٹل، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اور ہاسٹل کے کس طرح ہاسٹل بنایا جاتا ہے اس کو تو آپ لوگ ایسے پڑھیں گے ایک بار۔ کینٹین کیسے قائم کی جاتی ہے، یونٹ نمبر 1۔ یونٹ نمبر 2 لرننگ ریسورسز کیا ہیں، لائبریری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اے وی آئی ایڈز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں جی، ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ بس کوشچن نمبر 1 اور 2 کو پڑھیں، اور اس کے بعد تیسرا ہے انسٹرکشنل مٹیریل، اس کو چھوڑ دیں انسٹرکشنل کو، ٹھیک ہے۔ پہلا اور دوسرا جو ہے وہ کر لیں اور اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ 6 یونٹ کر لیں تو کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ اسکول ریکارڈز والا اس کو بھی لازمی کریں، کیونکہ اس میں سے اکثر آیا ہوا ہوتا ہے اور یہ ہمارے سارے جاننے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسکول ریکارڈز میں اب میں بتاتا ہوں کو کون کون سے ہیں۔ پہلا یہ اسینشیل ریکوائرمنٹ آف اسکول ریکارڈز کیا ہوتا ہے، نیڈ آف ایجوکیشنل ریکارڈ کی کیا ضرورت ہوتی ہے، کس لیے ہمیں رکھنا رہتا ہے، تو اقسام کیا ہوتے ہیں، عموماً جو ہے انہیں اقسام میں سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک عمومی ریکارڈ ہوتا ہے، تعلیمی ریکارڈ، مالیاتی ریکارڈ، معلمین رجسٹر، داخل خارج رجسٹر، حاضری رجسٹر، معلمین ٹیچر والا، معلمین کے قوائف کا رجسٹر کون سا ہوتا ہے، سروس بک ہوتی ہے، ذاتی فائل ہوتی ہے، سالانہ خفیہ، یہ ساری کیش بک، اسٹاک رجسٹر، یہ ساری چیزیں اس میں کر لیں بس، اور اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ویڈیو تھوڑی لمبی تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ذرا ڈیٹیل میں بتا دیا ہے۔ اللہ